بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو امت پر مہربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذوالحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 2000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 1000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ البتہ حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہیں، اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ذرا سوچئے، ان مبارک دنوں میں ایک ایک روزہ رکھنے پر اس قدر ثواب عطا کیا جا رہا ہے، تو جو خوش نصیب مسلمان ان دنوں میں مختلف عبادات مثلاً دن کے روزوں اور راتوں کو جاگ کر عبادات کرنے میں گزارتے ہوں گے، تو ان کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور اللہ کریم ان کو عبادات بجا لانے پر کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لہٰذا ان 10 دنوں کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں 10 ذوالحج کے علاوہ باقی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ یاد رہے، 10 ذوالحجۃ الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔